بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ پیارے دوستو، آج ہم نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے فلسفہ قربانی اور ہمارا معاشرہ۔ معزز سامعین، سب سے پہلے تو ہمیں قربانی کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کی تعریف کیا ہے، قربانی کسے کہتے ہیں۔ ایام نحر قربانی کے دنوں میں قرب الہی کے حصول کی نیت سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے قربانی کہتے ہیں۔ صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں نیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی رکھی گئی۔ قربانی کی مشروعیت، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جان کے فدیے میں ذبیحہ دے کر لوگوں کے لیے اسے مقرر فرما دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس اسماعیل کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ قربانی کا اجر و ثواب۔ حضرات گرامی، قربانی اسلامی شعار اور نعمت الہیہ ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری اور رضائے الہی کی خاطر دی جانے والی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، کہ اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، ہاں تمہاری پرہیزگاری اس بارگاہ الہی میں پہنچتی ہے۔ یعنی قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقویٰ کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا نہایت ہی پسندیدہ امر ہے۔ عید الاضحیٰ کے ایام میں خالق کائنات جل جلالہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم انہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونها وأشعارها وأغلافها وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا۔ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمانوں کا کوئی عمل خون بہانے قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا اور یقیناً اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت
خاص حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ قربانی کا دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے عظیم دن قربانی یعنی 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اجر و ثواب کی نیت سے قربانی کرنا آتش جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ کا باعث ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضحى طیبۃ بها نفسہ محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، کہ جس نے خوش دلی کے ساتھ طالب ثواب ہو کر قربانی کی، اس کے لیے وہ قربانی آتش جہنم سے حجاب رکاوٹ بن جاتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی قربانی کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہو، ہمیں جہنم سے نجات دلائے۔ معزز سامعین، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أُنْفِقَتِ الْوَرِقُ فِي شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِن نَحْرٍ يُنْحَرُ فِي يَوْمِ عید، جو مال عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی مال پیارا نہیں۔ معزز سامعین، قربانی واجب ہونے کی شرائط کہ قربانی کس شخص پر واجب ہے، کس پر واجب نہیں، اس کے لیے جو شرائط حضور سید الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں، مسلمان پر واجب ہے، اور اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہے۔ نمبر 2، اقامت یعنی مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں، یعنی کہ جو مقیم ہے، پردیسی نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہے، جو مسافر ہے، پردیسی ہے، اس پر واجب نہیں۔ تونگری یعنی مالک کے نصاب ہونا، یہاں مالداری سے مراد وہی نصاب ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ حریت یعنی آزاد ہونا، آزاد بندے پر قربانی جو ہے واجب ہے، غلام پر واجب نہیں، کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں ہے لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں۔ مرد ہونا قربانی کے لیے شرط ہے، مرد ہونا قربانی کے لیے شرط ہے، عورتوں پر نہیں واجب ہوتی جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، قربانی کا وقت 3 دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں ذی الحجہ کا سورج ڈوبنے تک ہے۔ قربانی کے وقت کے بارے میں حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قربانی بقر عید کے بعد 2 دن تک ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب سے اس کے مثل روایت پہنچی ہے کہ یہ حدیث حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کی قوی دلیل ہے کہ قربانی 10 ذی الحجہ کی صبح سے 12ویں کے سورج ڈوبنے تک ہے، 12ویں کے سورج ڈوبنے تک ہے۔ قربانی کے جانور سے متعلق حکم شرعی، عزیزان من، جس شخص پر قربانی واجب ہو اسے چاہیے کہ جانور اچھا اور بے عیب خریدے۔ حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 لا یجزین فیہ الاضاحی العوراء البین عوارہ والمریضۃ البین مرضها والعرجاء
بین ضلعها والکثیرۃ التی لا تنقی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ نمبر 1، وہ کانا جانور جس کا کانا پن صاف معلوم ہو، یعنی دور سے نظر آئے کہ یہ کانا ہے۔ نمبر 2، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو۔ نمبر 3، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن صاف معلوم ہو۔ نمبر 4، ایسا کمزور ناتواں جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو۔ تو ان 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے متعلق چند مسائل بھی ضروری سماعت فرما لیں، سن لیں۔ برادران اسلام، حضور سید الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی قربانی کے چند اہم مسائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے۔ جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائی گئیں تو قربانی کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی۔ قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی، اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا، تو اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضرور جو ہے لازم نہیں کہ وہ دوبارہ سے دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے۔ اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی اور یہ شخص اب بھی مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں۔ عورت کا مہر شوہر کے ذمے باقی ہے اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا، اگرچہ مہر معجل ہو، اور اگر عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں تو عورت پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 4، بالغ لڑکوں یا بیوی زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے بغیر ان کے کہے، اگر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوا۔ اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے۔ یہ ضرور لازم نہیں کہ 10ویں ذوی الحجہ کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت 10ویں ذوی الحجہ کی صبح سے لے کر 12ویں ذوی الحجہ کے سورج غروب ہونے تک، ڈوبنے تک وہ جب چاہے قربانی کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ابتدائے وقت میں اس کا اہل نہ تھا، وجوب کی شرائط نہیں پائی جاتی تھی، اور آخر وقت میں اہل ہو گیا یعنی وجوب کی شرائط پائی گئی تو اس پر واجب ہے، یعنی آخری دن بھی وہ صاحب نصاب ہوا تو وہ شخص جو ہے وہ ضرور قربانی دے اور اس پر واجب ہو گئی۔ اور اگر ابتدائی وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں اور آخری وقت میں شرائط جاتی رہیں تو واجب نہ رہی، یعنی کہ ایک شخص آخری دن صاحب نصاب ہوا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، وہ ضرور قربانی دے۔ اور اگر ایک شخص جو ہے وہ صاحب نصاب تھا لیکن کیا ہے کہ قربانی کے دن میں یا آخری دن میں جو ہے وہ یعنی کہ صاحب نصاب نہ رہا تو اس پر قربانی واجب نہ رہی۔ ایک شخص فقیر تھا مگر اس نے قربانی کر ڈالی، اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا باقی تھا، غنی ہو گیا تو اس کو پھر قربانی کرنی چاہیے کہ پہلے جو کی تھی وہ واجب نہ تھی اور اب واجب ہے، یعنی بعض علماء نے فرمایا کہ وہ پہلی قربانی کافی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نیا جانور خریدے اور وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اگر باوجود مالک نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا تو اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ اور اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو اس کی قربانی کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی۔ 9، قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، مثلا بجائے قربانی اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی، یہ ناکافی ہے۔ 10ویں کے بعد کی دونوں راتیں ایام نحر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے مگر رات میں ذبح کرنا کیا ہے؟
مکروہ ہے۔ اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب بھی قربانی کی جائے، بلکہ کسی بھی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی ہو سکتی ہے۔ 12 مینا میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں جو قربانی کرنا چاہے طلوع فجر کے بعد سے کر سکتا ہے۔ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقر عید آ گئی، اب چاہتا ہے کہ میں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے گزشتہ قربانی کو اب چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے، اور جو دوست جو ہے قربانیاں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔